بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسی خاتون سے بلکہ ملوا بھی دیتے ہیں جنہوں نے جنات کے بچے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ لیڈی ہیلتھ ورکر تھیں، جنات ان کے گھر آئے اور انہوں نے جنات کے بچے پیدا کیے ہیں۔ مجھے بھی ایک دفعہ جو ہے نا وہ دھچکا لگا کہ ان کے پاس اپنی نرسیں نہیں تھیں جو وہ انسانوں کے پاس آگے۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی خاتون سے جس نے ایک لمبا عرصہ کالے جادو کی ماہر خاتون کے ساتھ گزارا اور انکشاف تب ہوا جب وہ بلی چڑھانے لگی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کالے جادو میں بلی چڑھانا، قربانی تو نہیں، بلی ہم کہیں گے۔ جب وہ چڑھانے لگیں تو پھر پتہ چلا کہ یہ معاملات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنات سے جب سامنا ہوا تو انہوں نے کیا کہا، کیسی کہانی ہوئی اور کیا معاملات ہوئے، یہ سب جانتے ہیں۔ بنگال میں پیدا ہوئی سمرانہ شاہ سے، یہ ایسٹرالوجر ہیں، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ بنگال سے ہیں۔ آپ کی مدر بنگالی ہیں جی، اور آپ سوچیں کہ وہ کیا جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے بنگال کا جادو بڑا مشہور ہے۔ تو مجھے بھی سمرانہ سے ڈر لگ رہا ہے کہ جنات کے بچے پیدا کرنا اور پھر جنات کا سامنا اور جو کالے جادو والی جو بلی چڑھانے والی خواتین کے ساتھ ٹائم راتیں گزارنا، دن گزارنا۔ پہلے تو مجھے یہ بتایا نا کہ یہ جنات کے بچوں والا کیا واقعہ ہے، جنات کے بچے پیدا کرنے والا؟ جی بیسکلی کیا ہے کہ میں سائیکک ریڈر ہوں۔ ہم لوگ ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی نیگیٹو جنات کا معاملہ ہے یا کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے۔ سر اس کے لیے ہم ایکوپمنٹ بھی یوز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بیسکلی بنے ہوئے ایکوپمنٹ ہوتے ہیں جن سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کسی چیز پہ، کسی جگہ پہ کوئی نیگیٹو انٹیٹی، جنات یا بلیک میجک ہے واقعی میں، یا پھر ان کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے جس سے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جادو جو ہے وہ ہے۔ تو میرے ساتھ پھر بیکاز ایز اے سائیکک ریڈر میرے ساتھ بہت سارے کلائنٹ کنیکٹ کرتے ہیں جو اپنے قصے سناتے ہیں، جن کو پھر میں کچھ حد تک جو ہے وہ سولوشن بھی ہم ان کو بتا دیتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ جو ہے میری خالہ جو ہیں ان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ آپ کی سگی خالہ؟ جی میری سگی خالہ جو ہیں ان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ تو یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ وہ LHV تھیں، تو وہ لوگوں کے بچے جو ہیں اس دور میں جیسے دائیاں پیدا کرتی ہیں وہی پیدا کرتی تھیں۔ تو رات کے تقریباً جو ہے وہ 12 بجے کے بعد کا ٹائم تھا، تو اکثر ہی ایمرجنسی میں جو ہے وہ خالہ کے پاس اس طرح کے لوگ آتے تھے کہ 12 بجے کے بعد کہ چلیں آپ بچے، ہمارے ہاں ڈیلیوری ہے تو آپ بچہ پیدا کر دیں۔ تو سڈن یہ ہوا کہ دروازہ نوک ہوا، تو اوبیسلی یہ ہے کہ محلے میں آپ جانتے ہوتے ہو جتنے بھی شخص ہوتے ہیں یا دور دور سے بھی اس ٹائم پہ، کیونکہ وہ کافی مشہور تھیں، اپنی فیلڈ میں ماہر تھیں، تو لوگ آتے تھے۔ تو ان کو جو ہے وہ ایک شخص جو تھے سفید کپڑوں میں ملوث تھے، ملبوس تھے۔ جی بالکل، سوری اردو میری خراب ہے، بنگالی جی۔ تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ بچے پیدا کرنے۔ تو خالہ نے پوچھا کہ کہاں، مطلب میں نے جانا کہاں ہے؟ ڈلیوری کروائے، بالکل ڈلیوری کروانے یا بچے پیدا کرنے، اوبیسلی خود نہیں، یہ آپ ہارر کو فنی کی طرف ہو رہا ہے ہمارا۔ تو انہوں نے کہا جی کہاں جانا ہے آپ مجھے ایٹ لیسٹ بتائیں تاکہ میں اپنے گھر والوں کو انفارم۔ انہوں نے کہا بی بی آنکھیں بند کرو۔ تو وہ تھوڑا سرپرائز ہو گئی کہ کیا چکر ہے کیا۔ انہوں نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے اور آپ بس آنکھیں بند کریں، جیسے میں نے آپ کو کہا آپ ویسے اس کو فالو کریں۔ تو خالہ نے کہا کہ وہ اس قدر جلالی طریقہ تھا بتانے کا کہ وہ تھوڑا ڈر بھی گئیں اور سہم بھی گئیں، آنکھیں بند ہو گئی۔ جی تو آنکھیں جیسے ہی ان کی بند ہوئیں اور وہ کھلیں تو وہ کسی اور ہی جگہ پہ انہوں نے خود کو پایا، اور وہاں پہ ایک خاتون تھی جن کی ڈیلیوری جو ہے وہ کروانی تھی، اور ساتھ جو ہے وہ بچوں کے جو ہے وہ کپڑے پڑے ہوئے تھے، صرف کیا اسے کہتے ہیں انڈر ویئر پڑے ہوئے تھے ساتھ، اور انڈر ویئر بھی کوئی 1-2 نہیں پڑے ہوئے تھے، تقریباً 90 کے قریب جو ہے وہ انڈر ویئر پڑے ہوئے تھے۔
تو انہوں نے بسم اللہ کر کے ڈلیوری سٹارٹ کی ہے. تو بچہ جو پیدا ہوتا تھا وہ خود ہی اٹھتا تھا, اپنے پیروں پہ چلتا تھا, وہ چڈی پہنی اور وہ بھاگ گیا باہر کی طرف. اس طرح سے کرتے کرتے جو ہے ان کی پوری رات جو ہے وہ گزری ہے, اور فجر کے ٹائم پہ وہ ڈلیوری ختم ہوئی ہے. اور 90 بچے جو ہیں وہ جنات کے بچے تھے جو انہوں نے پیدا کیے ہیں, اور 90 کے قریب جو ہے وہ بچے جنات جو جنی تھی اس نے 90 بچے, جی 90 بچے, جیسے کہ وہ بتاتی ہیں کہ 90 بچے تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً فجر کا ٹائم جو تھا وہ ہونے والا تھا, رات بہت ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے آپ کو ہم جو آپ کا جو فیس بنتی ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں, اور آپ جو ہیں وہ اپنی فیس لیں. تو انہوں نے کہا مجھے چھوڑ کے کون آئے گا. وہ کافی ڈری بھی ہوئی تھی, کیونکہ اس طرح سے ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے, آپ امیجن کریں وہ اٹھ کے بھاگ کے خود کپڑے پہنتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے. تو وہ بہت زیادہ خود ڈری سہمی ہوئی تھی, جو لوگ ان کو وہ کہہ رہے تھے وہ اس کو فالو کر رہی تھی. تو یہ جو ہے ایک سچا واقعہ جو میری خالہ کو بلونگ کرتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایسے ہی کہا کہ آپ آنکھیں بند کریں بی بی, اور پوٹلی میں کچھ ان کو جو ہے انعام انہوں نے دیے. تو جی اس کے بعد وہ لے کے انہوں نے آنکھیں بند کی تو اپنے بالکل گھر کی پوزیشن پہ تھیں. اس کے بعد ان کو جو ہے وہ کافی بخار جو ہے انہیں ہوا, 2-3 دن جو ہے انہیں بخار رہا, اس ڈر خوف کی وجہ سے کہ انہوں نے جنوں کے بچے پیدا کیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے انعام اکرام دیے تھے, جو کہ اس ٹائم پہ تو لگ رہا تھا کہ وہ گولڈ یا چاندی کے جو کچھ سکے ہیں وہ ہیں. لیکن گھر آ کے جب انہوں نے 2-3 دن بعد ان کو تھوڑا جو ہے وہ خوشی ہوئی کہ میں تو بھائی امیر ہونے والی ہوں, تو جب انہوں نے وہ کھولا تو وہ گھاس تھا, گھاس پوس اس کے اندر تھا جو کہ سڑ چکا ہوا تھا. جو سونا چاندی تھا وہ گھاس بن گیا, گھاس پوس میں تبدیل ہو چکا تھا. جن بھی فراڈیاں نکلے. جی آپ ویسے بھی اس بات کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو ہے آپ کو اندیشوں میں ڈالتے ہیں, جن جنات جو ہیں وہ اندیشوں میں آپ کو ڈالتے ہیں. یہ بات تو جو ہے کافی جگہ پہ کوٹ بھی کی گئی ہے کہ جن جنات کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈسٹینس کریٹ کیا کہ یہ آپ کو اندیشوں میں ڈالتے ہیں. بالکل صحیح ہے. سمرانہ, آپ کا جنات کے ساتھ سامنا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ نے کتنا ٹائم سپینڈ کیا تھا اس لڑکی کے ساتھ جو کالے جادو کی جو ماہر تھی, تو کیسے پتا چلا؟ پہلے تو یہ بتایا نا کہ یہ جنات کے ساتھ جب آپ کا سامنا ہوا تو یہ انٹریکشن کیسا تھا؟ جی اصل میں بیسیکلی تو یہ ایک پورا جو ہے جو ماہر ہوتے ہیں جنات سے انٹریکٹ کرنے کے, وہی لوگ جو ہے یہ پرفارمنس بھی وہی لوگ کر سکتے ہیں, ادروائز آپ کنیکٹ ان سے نہ کریں. اچھا سر, میں نے پڑھا بے شک ہوا ہے, لیکن میں پریکٹیکلی جو ہے پرفارم نہیں کرتی. جیسے کہتے ہیں نا روحوں آپ نے بتا دیا, میں ڈرنے لگا تھا کہ کہیں آپ کے کو 2-4 جنات نہ ہو. نہیں سر, کیونکہ کیا ہوتا ہے اس میں موت واقعہ ہو سکتی ہے, تو یہ جو ہے بہت مشکل ہے, اور بہت جو ماہر ہے وہی لوگ کر سکتے ہیں. جیسے ہم جیسے لوگ تو اوبیسلی نہیں کر سکتے. تو میرا جو ہے 2-3 دفعہ جنوں کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا ہے. جیسے میرے گھر پہ اس طرح ہوا کہ میری نیس کے روپ میں نے دیکھا کہ وہ میرے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہی تھی. وہ کمرے میں گئی ہے, میں اس کے پیچھے گئی ہوں, میں نے باقاعدہ پراپر کمرہ لاک کیا ہے. اس کے بعد جب میں دوبارہ سے باہر نکلی ہوں تو دوسرے کمرے میں میری نیس جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی. مطلب میں نے ہائیڈ اینڈ سیک کھیلا جنوں کے ساتھ. یار وہ میرا خیال ہے آپ خوبصورت اتنی ہے کہ وہ آگے کے. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ جہاں وہ جو کالے جادو جو لڑکی, یہ تو میرے جو گوز بمس ہیں نا ابھی سے, مطلب مجھے اتنا ڈر میرے اندر اس ٹائم پہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. سر میں UAE میں میرا کافی ٹائم گزرا ہے, تو UAE میں جیسے ہے کہ ہم لوگ کٹھے جیسے ہوتا ہے 2-3 روم میٹس کی طرح سے رہتے ہیں جب آئی واز سرچنگ جاب اور اس طرح سے. تو سر باقی ہم لوگ 2 لڑکیاں تو مسلم تھیں, ہماری ایک جو روم میٹ تھی وہ کہیں افریقہ کی تھیں, بیکاز ان کے جو کلر ہے وہ بڑا اس طرح کا سانولی سی تھیں. اور سر وہ جب ان سے آپ پہلی دفعہ دیکھو گے نا تو میری انٹیوشنز الحمدللہ بڑی اسٹرانگ ہے, وائب نہیں آتی جیسے, اس سے آپ کو ڈر, اس سے آپ کو خوف کی وائب جو ہے وہ مجھے تو ہمیشہ سے آتی تھی. پھر سر اس کے ساتھ ایک بچی تھی,
جو کہ بہت ہی گوری, بہت فیئر, اور جیسے اینجل ٹائپ بیبی نہیں ہوتے اس طرح کی تھی, اور بقول اس کے وہ اس کی بیٹی تھی. اب اسی پاکستانی ہیں, اسی کہندے سی ماں ایڈی کالی تو کڑی ایڈی گوری, کچھ تو بھائی گڑبڑ ہے. کان کھڑے ہو گئے میرے, تو کچھ گڑبڑ ہے. اچھا, پھر اس کی جو حرکتیں تھی وہ بڑی سسپیشیس تھیں. وہ صرف کوئی کام نہیں کرتی تھی, وہ باہر جاتی تھی, وہ فوڈ لے کے آ جاتی تھی, وہ کبھی کسی کے سامنے بات نہیں کرتی تھی. وہ اپنے بیڈ کے ارد گرد نا پورا رنگ لگا کے اس نے بلیک کپڑوں سے پورا اپنا ڈھکا ہوا تھا, اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے بیڈ کے اندر وہ انٹر ہو. اور سر جو سب سے کیوریوسٹی والی بات تھی, بچی کے جسم پہ نا نشان ہوتے تھے اکثر ہی, کاٹنے کے نشان کچھ. تو ہم اس کو بلا کے پوچھتے بھی تھے کہ یہ واقعی آپ کی ممی ہے؟ تو وہ ڈری سہمی بچی, کچھ نہ چاہتے ہوئے نا, جیسے کہ دماغ بند نہیں ہوتا اس طرح سے. تو سر رمضان کے دن تھے اس ٹائم پہ, ہم اوبیسلی ہم جو ہیں وہ روزہ پرفارم کرتے ہیں بینگ اے مسلم, میرے ساتھ اور مسلم لڑکیاں تھیں. تو اچھا وہ کچھ اسپیل بھی پڑھتی ہوتی جو ہمیں اوپر سے سنائی دیتے تھے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتے تھے کہ یہ کیا پڑھتی ہے. تو رمضان کا سحری کا ٹائم تھا, تو ایسے ہی سڈن میں نے اپنی دوست کو کہا کہ یار سورہ رحمان لگاؤ اور آیت الکرسی لگاؤ نا. تو اس نے نا آیت الکرسی لگا لی اس ٹائم پہ اونچی آواز میں. میں نے کہا اونچی آواز میں لگا دو, تھوڑا آپ کو پتہ ہے رمضان میں کس طرح کا ماحول کریٹ ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم نے وہ آیت الکرسی لگائی, اس کے بعد سے وہ جو عورت ہے وہ نیوڈ گری ہے بالکل, کوئی ایک کپڑا اس عورت کے جسم پہ موجود نہیں تھا. اور وہ جو بچی ہے وہ بھی نیچے گری ہے, اور وہ کہہ رہی تھی کہ اسٹاپ دس, یہ بند کرو, یہ بند کرو. اور اوپر جو منظر تھا وہ اتنا خوفناک تھا, وہاں پہ کچھ اسکیلیٹن پڑے ہوئے تھے, کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی, جیسے کہتے ہیں نا کہ لاسٹ اس کی جو سیٹنک بلی دینے کا جو ڈے تھا اس بچی کو, جس نے وہ اس کا بچی کی بلی دینی تھی. ہاں جی, بیکاز میں نے بعد میں پھر اس پہ پورا سرچ کیا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اینجل, بیکاز سیٹن کو انوسنٹ بلی دیتے ہیں تو ہی وہ پاور میں آتا ہے. تو اس نے کہیں سے وہ بچی ٹریپ کی ہوئی تھی, اور وہ اس کی بلی دینا چاہتی تھی, اور وہ ریچولز کر رہی تھی. جیسے ہوتا ہے نا کہ ان کے ریچولز ہوتے ہیں پورے 7 days کے جو ہے سیٹنک, اور 7 گاڈز ہوتے ہیں ان کے, اور 7 جو ہے وہ ڈفرنٹ گاڈز کو 7 بلیاں چڑھاتے ہیں. اور اس بچی کی عمر کتنی تھی؟ جی وہ بچی میکسیمم بھی کوئی میرے خیال سے 9 year یا 10 year کی بچی ہوگی, اینڈ شی واز لائک اینجل جیسے آپ. ہاں, تو ڈری سہمی ہوئی بچی, اور وہ ساتھ بچی بھی گری ہے. بچی کے جسم پہ بھی کوئی کپڑے موجود نہیں تھے, اور وہاں پہ کچھ ریچول چل رہا تھا جو کہ اللہ کی طرف سے ہم لوگوں نے یہ سمجھے کہ اس کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا, اور اس کی جو ریچول تھا وہ ناکام. سر اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتی, کیونکہ ہم نے اس ٹائم تو اس کی شکایت کی, وہاں پہ ہم نے پولیس میں جو ہے کمپلین کروائی کہ آپ پلیز ویریفائی کریں کہ یہ بچی واقعی اس لیڈی کو بلانگ کرتی ہے, بیکاز افریقہ سے, اور جو ہے وہ برٹش بچی کا ایک الگ کلر آئیز اور فیئر کلر اور خوبصورت بچی. تو وہ بہت ہی مجھے اب بھی جب یاد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچی کو بچائے ان شیطانوں سے. اور یہ کیا بنا پھر آپ نے وہ جگہ چھوڑ دیا اس نے؟ جی ہم نے پھر اس کو کہا کہ ہمیں بہت نیگیٹو بھی فیل ہوتا تھا جب ہم آتے تھے, تو ہمارے روم کا ٹیمپریچر بڑا انیوژل ہوتا تھا. گرمی میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں سردی فیل ہوتی تھی, سردی میں جو ہے بہت زیادہ گرمی فیل ہوتی تھی. تو جب بھی جو ہے اس طرح کی ریچول جو پرفارم کرتے ہیں وہ جو ہے وہ ٹیمپریچر اس جگہ کا انیوژل ہی رہتا ہے. اچھا ایک بات بتائیں مجھے, صرف 3 پوائنٹس میں ایک چیز بتا دیں کہ کچھ لوگوں کو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں پہ جنات بھی ہوتے ہیں, سایہ ہوتا ہے. کیسے ڈفرینشیٹ کہ یہ اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے, اس کو اوپن جن کا سایہ ہے؟ جی بیسکلی تو ہم جیسے کوئی کلائنٹ آ کے بیٹھتا ہے تو 2-3 کوشچنس کے بعد ہی آپ کو یوزلی پتہ چل جاتا ہے, بیکاز ہم نے اس فیلڈ میں بہت ٹائم اسپینڈ کیا یا بہت. لیکن یہ ہے کہ کچھ اکوپمنٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ لائٹوں سے ہمیں شو کرتے ہیں کہ اس پہ واقعی کوئی نیگیٹو اینٹی ہے یا نہیں. وہ ہمیں پیرامیٹرز ہوتے ہیں, وہ ہمیں بتا دیتے ہیں.
پھر یہ ہے کہ اگر واقعی کسی پہ جن جنات ہیں یا کسی گھر میں ہیں یا کسی انسان پہ ہیں تو اس کے چھوٹے سے میں آپ کو ٹرکس بتا دیتی ہوں. بیکاز پانی ایک بڑی جو ہے وہ سورس آف انرجی ہے, تو اس گھر میں ہمیشہ پانی کے ٹیپ خراب رہیں گے. یہ نہیں کہ ایک دو دفعہ خراب ہو گئے تو جان نکل گئی, جن ہے. یوزلی اس گھر میں پانی کے پائپ, پانی کے ٹیپ جو ہیں وہ خراب ہی رہیں گے اگر کوئی جن جنات یا نیگیٹو اینٹیز وہاں پہ ہیں تنگ کرنے والے. پھر یہ ہے کہ لائٹ ایک پاورفل سورس آف انرجی ہے, تو آپ اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا ٹیپ ٹپ ٹپ کر رہی ہے لائٹیں, تو لائٹیں اس گھر کی جو ہے وہ خراب ہوں گی. پھر یہ ہے کہ اس گھر کا جو ٹیمپریچر ہوگا وہ بہت ہی ان یوزول ہوگا. جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ گرمی میں سردی, سردی میں گرمی, اور وہ اگر کوئی بندہ ہے جس پہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو وہ ڈارک پلیسز میں رہنا بہت پسند کرے گا, وہ ڈے لائٹ ایکسپلور نہیں کرے گا. پھر یہ ہے کہ وہ اینٹی سوشل ہو جائے گا. جو بھی بندہ جادو جنات یا اس طرح کی چیزوں سے گزر رہا ہے وہ اینٹی سوشل ہو جائے گا, وہ لوگوں سے بات کرنا ملنا جلنا پسند نہیں کرے گا, یا اس گھر میں لڑائی جھگڑے جو ہوں گے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اگر کسی کے ساتھ بھی اس طرح کے سمٹمز ہیں تو آپ جو ہے وہ بجائے مولویوں کے کسی پڑھے لکھے سائیکک ریڈر کے پاس بھی جا سکتے ہیں جو کہ آپ کو کافی حد تک سلوشن بتا سکتا ہے. آپ سمرانہ شاہ کے پاس ہی آ جائیں تو آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر نیچے اسکرین پہ آ رہا ہوگا. مجھے اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.